اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ جیسا کہ کل مرنے کے بعد کے احکام بیان کیے جا رہے تھے، آج میت کے سلسلے میں غسل، کفن، نماز اور دفن کا وجوب کس طریقے سے ثابت ہے اس کے بارے میں مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 548، اس میں بیان ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کا غسل، حنوط، کفن، نماز میت اور دفن، خواہ وہ اثنا عشری شیعہ نہ بھی ہو، اس کے ولی پر واجب ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص کہ جو مسلمان ہو، اگر وہ مر جائے، اس کا غسل دینا، اس کو حنوط کرانا یعنی اس کو کافور ملنا، اس کو کفن پہنانا، نماز میت پڑھنا اور اس کو دفن کرنا اس کے ولی پر یعنی اس کے بھائی بہن یا اس کے دادا بابا، کوئی بھی ایسا گھر والا اگر کوئی موجود ہو، اس کی دیکھ بھال کرنے والا موجود ہو تو اس پر واجب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ شیعہ اثنا عشری نہ بھی ہو تب بھی اس کو غسل و کفن وغیرہ دیا جائے گا اور اس کو حنوط وغیرہ کرایا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی اہل سنت ہو لیکن وہ مسلمان ہے تو ایسی صورت میں اس کو بھی غسل و کفن دیا جائے گا اور اسے دفنایا جائے گا۔ اسی طریقے سے شش امامی یعنی 6 اماموں کو ماننے والے مسلمان پائے جاتے ہیں، اگر وہ بھی مر جائیں تو ایسی صورت میں ان کو بھی غسل و کفن دیا جائے گا اور اس کے ولی پر واجب ہے کہ اس کا غسل و کفن و دفن کریں۔ اگر اس کا ولی موجود نہ ہو تو آس پڑوس کے مسلمان پر واجب ہے کہ اس کو غسل و کفن دیں، لیکن سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس کا ولی یعنی اس کی دیکھ بھال کرنے والا، اس کا سرپرست اس کام کو انجام دے۔ اگر وہ اس جگہ پر موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ کسی کو حکم دے یا کسی کو اجارے کے ذریعے سے یا کسی اور صورت میں اس کام کو انجام دینے کے لیے معین کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہیں ایسی جگہ مر جائے کہ جہاں پر اس کا ولی، اس کی دیکھ بھال کرنے والا موجود نہ ہو تو فون کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے کسی اور کو معین کرے گا، رابطہ کر کے اس کے غسل و کفن کا انتظام کرے گا تاکہ وہ عریاں نہ پڑا رہے، اور ضروری یہ ہے کہ اس کا ولی ہی اس کام کو انجام دے۔ اگر ولی موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں دیگر مسلمانوں پر یہ وجوب عائد ہوتا ہے، دیگر مسلمانوں پر یہ واجب ہوتا ہے کہ اس کام کو انجام دیں۔ لیکن اگر کسی ایسی جگہ کسی انسان کی موت ہو جائے کہ جہاں پر اس کا ولی موجود نہ ہو، اگر کوئی دوسرا شخص اس میت کا غسل و کفن و دفن، حنوط وغیرہ کرا دے اور اسے دفن کر دے تو ایسی صورت میں ولی سے، اس کے سرپرست سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ قبر سے میت کو نکالا جائے اور اس کے بعد غسل و کفن دیا جائے، ایسا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ جس شخص نے بھی ولی کی اجازت کے بغیر اس کو غسل و کفن دے دیا ہے یہی کافی ہوگا۔ اگر کوئی ولی، کوئی سرپرست ایسا ہو کہ میت کا غسل و کفن اور اس کو دفن کرنے سے انکار کرے، تب بھی مسلمانوں پر ضروری ہے کہ اس کی بات کو نہ مانیں اور اس کی بات پر توجہ نہ دیں۔ ان پر، تمام مسلمانوں پر واجب ہے، یعنی واجب کفائی یہ ہے کہ اس میت کا غسل و کفن کریں اور اس کو دفن کریں۔ مثال کے طور پر اگر کسی ولی سے دشمنی تھی، یعنی مرنے والا اس کا دشمن تھا اور وہ نہیں چاہتا کہ اس میت کا غسل و کفن ہو،
وہ لڑنے جھگڑنے پر تیار ہے، وہ اجازت نہیں دے رہا ہے کہ اس کا غسل و کفن کیا جائے، تو ایسی صورت میں دیگر مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کا غسل و کفن کریں اور اس کو دفن کریں۔ اگر کوئی ایک مسلمان بھی اس کام کو انجام دے دیتا ہے تو تمام لوگوں پر سے یہ وجوب ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی مسلمان اس کام کو کرنے کے لیے آگے نہ آئے، آگے نہ بڑھے، اس کام کو انجام نہ دے، تو سارے مسلمان گنہگار ہوں گے، کیونکہ واجب کفائی اسے کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں پر حکم عائد ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ایک شخص، کوئی ایک مسلمان اس کام کو انجام دے دے تو ایسی صورت میں سب پر سے یہ وجوب، یہ حکم ساقط ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 4 لوگ بیٹھے ہوں اور کوئی آنے والا آئے اور ایک سلام کرے، آنے والا آ کر ان تمام لوگوں کو سلام کرے، تو ان تمام لوگوں پر واجب ہے کہ اس آنے والے شخص کا جواب دیں، اس آنے والے شخص کے سلام کا جواب دیں۔ لیکن اگر ان 4 لوگوں میں سے کوئی ایک بھی اس کے سلام کا جواب دے دے تو ایسی صورت میں ان تینوں لوگوں پر سے یہ وجوب ساقط ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی ایک نے جواب دے دیا ہے تو جو 3 لوگوں نے جواب نہیں دیا ہے تو ایسی صورت میں ان پر سے بھی یہ وجوب، یہ واجب کام ساقط ہو جائے گا، ان پر واجب نہیں ہے کہ دوبارہ اس کا جواب دیں۔ اسی طریقے سے اگر 4 لوگ مسلمان تھے، کہیں پہ میت پڑی ہوئی تھی، تو چاروں پر ضروری یہ ہے کہ اس میت کو دفن کریں، لیکن اگر کوئی ایک شخص اٹھ کر غسل و کفن حنوط وغیرہ دے دے اور دفن کر دے تو ان چاروں لوگوں پر سے یہ واجب حکم، یہ واجب کام ساقط ہو جائے گا۔ اگر کوئی ولی میت کا موجود ہے تو ضروری یہ ہے کہ اس سے اجازت لی جائے، اس کے بعد اس میت کا کفن اور دفن وغیرہ کیا جائے۔ لیکن اگر ولی منع کر دے کام کرنے سے، کہ ولی چاہتا ہے کہ اس میت کا غسل و کفن نہ ہو، تو ایسی صورت میں ضروری یہ ہے کہ اس ولی کی بات نہ مان کر اس میت کا غسل و کفن دیا جائے اور اس کو دفن کیا جائے۔ پھر ایسی صورت میں ولی کی بات نہیں مانی جائے گی، اور ولی کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا غسل و کفن نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ تمام احکامات بیان کیے جائیں گے اور بتایا جائے گا کہ اس میں کیا کیا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔